بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اسلحہ فراہم کرے، یہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یوکرائنی صدر نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ یوکرائن کی حکومت تخریب کار نشئی لوگوں اور نیو نازی لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ صدر پیوٹن۔ دنیا یوکرائن میں طویل جنگ کے لیے تیار رہے۔ فرانسیسی صدر میکرون۔ یوکرائن کا روس کے 3500 فوجی مارنے کا دعویٰ۔ یوکرائن جنگ کی پاداش میں روس پر کی گئی پابندیاں کتنی سخت ہوں گی؟ کیا روسی حملے پر بھارت کی خاموشی میں رضامندی شامل ہے؟ روس نے یوکرائن پر حملہ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ نیو دہلی کے اسکولوں میں بھی حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرائن کے صدر نے امریکہ کی جانب سے انخلا کرانے کی پیشکش مسترد کر دی۔ یوکرائن کے صدر نے انہیں کیف سے بحفاظت نکالنے کی امریکی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ یوکرائنی صدر کا کہنا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، ہمیں ٹینک تباہ کرنے کے لیے گولہ بارود چاہیے، یہاں سے نکلنے کے لیے سواری نہیں۔ روس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن عالمی برادری نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کہ آپ مجھے آئندہ زندہ نہ دیکھ سکیں۔ میں اور میرے حکومتی ارکان دارالحکومت کیف میں ہی رہیں گے، ہم روس کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ کیف میں اس وقت حکومتی عمارتوں کے قریب شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرائن کے صدر کا کہنا تھا کہ ان کی فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونک بات ہوئی ہے، ہمارے پارٹنرز کی جانب سے دیے جانے والے ہتھیار اور آلات ابھی راستے میں ہیں۔ یوکرائن کے صدر نے کہا کہ میں دارالحکومت میں ہی رہوں گا کیونکہ لڑائی یہاں ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے سے متعلق غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں نے نہ ہی ملک چھوڑا ہے اور نہ ہی ہتھیار ڈالے ہیں۔ 50,000 سے زائد لوگوں کو صرف 48 گھنٹے میں یوکرائن کو چھوڑنا پڑا، جس سے یورپ میں ایک نئی سرد جنگ کے آغاز کا خوف بھی پھیل چکا ہے۔ ہمارے بہت سے شہروں پر حملے ہو چکے ہیں، ہم اپنا دارالحکومت نہیں کھو سکتے۔ یوکرائنی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنے محافظوں سے مخاطب ہوں جو فرنٹ پر موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین۔ آج رات دشمن اپنی تمام طاقت ہمارے دفاع کو غیر انسانی طریقے سے کچلنے کی کوشش کرے گا۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرائن کی حکومت تخریب کار نشئی لوگوں اور نیو نازی لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ انہوں نے یوکرائن کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو اور حکومت کا تختہ الٹ دو۔ دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ یوکرائن کے صدر کو پکڑے یا مارے جانے سے بچانے کے لیے کیف سے نکلنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم ابھی تک یوکرائنی صدر انکار کر رہے ہیں۔ روس کے حملے کے بعد یوکرائن کے صدر نے عزم ظاہر کیا تھا کہ وہ ہر قسم کے خطرے کے باوجود ملک کے انچارج رہیں گے۔ انہوں نے صبح کے وقت اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہماری اطلاع کے مطابق دشمن نے مجھے پہلا اپنا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ میرا خاندان دوسرا ہدف ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا بیان روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے کہ دنیا کو روس اور یوکرائن کے درمیان ایک طویل جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر کا یہ بیان روس کی جانب سے اپنے مغرب نواز ہمسائے یوکرائن پر حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس صبح اگر آپ کو کچھ بتا سکوں تو وہ یہ ہے کہ جنگ جاری رہے گی، بحران جاری رہے گا اور اس کے بعد آنے والے بحران بھی طویل مدتی نتائج لائے گا، اس لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ جنگ یورپ میں لوٹ آئی ہے۔ جنگ اور انسانیت کو المناک واقعہ سے دوچار کرنے والی صورتحال کا انتخاب صدر پیوٹن نے یک طرفہ طور پر کیا ہے۔ یوکرائن کے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، جبکہ یورپ یوکرائن کے لوگوں کی جانب سے مزاحمت کرنے کے لیے موجود ہے۔
میکرون نے ایک بار پھر ٹاپ فوجی حکام کی ہنگامی کانفرنس بلائی ہے۔ روس پر لگنے والی پابندیوں سے فرانس کے کچھ شعبوں کو بھی نقصان پہنچے گا، جن میں سب سے نمایاں شراب کی صنعت ہے۔ یوکرائن نے روسی فوج کی کارروائی پر بھرپور رد عمل کا دعویٰ کرتے ہوئے 3500 روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ روس کے 200 فوجی زیر حراست بھی ہیں، جبکہ روس کے 14 طیارے، 8 ہیلی کاپٹرز اور 102 ٹینک لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب روس نے تاحال کسی جانی نقصان کا اعتراف نہیں کیا ہے، جبکہ دوسری طرف روسی حملے کو پسپا کرنے کی جدوجہد کے لیے امریکی صدر نے یوکرائن کی فوجی امداد کے لیے $350 ملین جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نیٹو کی جانب سے بھی یوکرائن کے لیے فضائی دفاعی نظام کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ اتحادی ملک کے دفاع اور حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کا مقصد کیف میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ روس پر مختلف اقتصادی پابندیوں کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کی نئی سخت پابندیوں کا بنیادی مقصد صدر پوٹن کو سزا دینا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے روس پر نئی سخت پابندیوں کا اطلاق کر دیا ہے۔ روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کو شدید اور تباہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے براہ راست نشر کی جانے والی تقریر میں پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ روس کو یوکرائن پر حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور روس کی معیشت کو گہرے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے میں روس کے 2 بڑے بینکوں کو ہدف بنایا گیا ہے جو ریاستی ملکیت میں ہیں، جن میں ایک بینک روس کے 1/3 اثاثوں کا مالک ہے، جو روس کے 16% اثاثوں کا مالک ہے، اور اس کے امریکہ میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ دونوں بینک ڈالر میں لین دین نہیں کر سکیں گے۔ روس کے 3 بڑے مالیاتی ادارے بھی بینکنگ پابندیوں کی زد میں آئے ہیں۔ ان کے علاوہ 90 چھوٹے مالیاتی اداروں کی سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام ادارے عالمی بینکنگ نظام کے ساتھ مل کر اقتصادی لین دین کرتے تھے۔ یہ روسی ادارے روزانہ کی بنیاد پر 80% بین الاقوامی مالیاتی ٹرانزیکشن میں شامل تھے۔ صدر جو بائیڈن نے روس کو اہم ٹیکنالوجی کی فراہمی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے روس کو کمرشل طیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان پابندیوں میں روس کی فوج کے زیر استعمال سینسرز، لیزرز اور ٹیلی کمیونیکیشنز کی دیگر مصنوعات تک رسائی کو روکنا بھی شامل ہے۔ برطانیہ نے بھی روس کے 3 امیر کبیر افراد کو پابندیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایسی باتیں بھی گردش میں ہے کہ روس کو عالمی مالیاتی ادائیگیوں کے نظام سوئفٹ سے بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کیونکہ جرمنی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ نہ صرف جرمنی بلکہ بعض دیگر امریکی اتحادی بھی اس پابندی کے حوالے سے ڈبل مائنڈڈ کا شکار ہیں۔ اگر دوستو ایسا ہوا تو یہ سب سے سخت پابندی ہوگی۔ یوکرائن اور روس تنازع پر ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں 3 ممالک کے اراکین غیر حاضر رہے، جن میں متحدہ عرب امارات، چائنا اور بھارت شامل تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اس اہم اجلاس میں بھارت کی غیر موجودگی دراصل روسی حملے کی حمایت اور رضامندی ہے۔ یوکرائن اور روس جنگ کے باعث بھارت بڑی طاقتوں سے قریبی تعلقات کی وجہ سے مخمصے کا شکار ہے۔ بھارت کے روس کے ساتھ تاریخی اور دوستانہ رشتے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ اس کے ابھی نئے تعلقات ہیں جو گزشتہ 1.5 دہائیوں میں تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اس نے یوکرائن بحران پر نئی دہلی سے مکمل حمایت پر زور دیا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملک یوکرائن تنازع پر ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ امریکہ نے یوکرائن تنازع میں بھارت کے اس رویے پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت میں جہاں روسی حملے پر تشویش پائی جاتی ہے، وہیں نئی دہلی روس کے ساتھ اپنے قریبی فوجی تعلقات کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔
بھارت کی 60 سے 70% فوجی ضرورتیں روس سے پوری ہوتی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرائن تنازع پر بھارت کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب تک بھارت کی جانب سے جو اقدامات یا بیانات سامنے آئے ہیں ان میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ بھارت فری کیمپ پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور چائنا کی قربت پر بھی بھارت فکر مند ہے اور روس سے S-400 میزائل نظام کی خریداری کا مقصد بھی چائنا کی جانب سے حملے کو روکنا ہے۔ یوکرائن حکومت نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی تھی کہ وہ روسی صدر سے بات کریں، تاہم یوکرائن نے بھارت کے موقف پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ یوکرائن نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہزاروں لوگ مریں گے تو پھر بھی بھارت صورتحال پر نظر رکھے گا۔ اس وقت بھارت کے کسی بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں پوری دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے، ایسا یوکرائن کا کہنا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرائن پر حملہ روکنے کی قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا ہے۔ 15 میں سے 11 ممبران نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ چائنا، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے قرارداد میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں روس سے حملہ روکنے اور فوری فوجیں نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے کہا کہ روس قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے لیکن ہماری آواز کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ روس سچ کو ویٹو کر سکتا ہے، ہمارے اصولوں کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ یوکرائنی عوام کو اور اقوام متحدہ چارٹر کو ویٹو نہیں کر سکتا۔ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا ہوا ہے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ روس کو جنگ سے روکیں۔ روسی فوج عوام کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ حالانکہ دوستو، روسی صدر پیوٹن سمجھتے ہیں کہ روسی اور یوکرائنی ایک ہی لوگ ہیں، لیکن یوکرائنی اپنی زبان بولتے ہیں۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس اور یوکرائن میں کشیدگی بڑھ اٹھی تھی جب یوکرائنی عوام کی اکثریت نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یوکرائن یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یوکرائن میں اوسطاً ماہانہ تنخواہ $615 ہے۔ ملک بدعنوانی کا بھی شکار ہے۔ دنیا کا بدترین جوہری حادثہ یوکرائن میں 26 اپریل 1986 کو چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن پر پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں سینکڑوں افراد مارے گئے تھے۔ پلانٹ کے ارد گرد 30 کلومیٹر کے دائرے میں سے 3,50,000 لوگوں کو نکال لیا گیا تھا۔ انسان صرف 24,000 سالوں بعد دوبارہ وہاں رہنے کے لیے محفوظ ہوں گے۔ کرناٹک کے بعد بھارتی دارالحکومت دہلی کی جنوبی میونسپل کمیٹی نے نوٹس کے ذریعے طالبات کو صرف اسکول ڈریس میں ہی داخلہ دینے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی مذہبی شناخت کے کپڑے پہن کر اسکول آنے کی پابندی ہے۔ بچوں کے سرپرست اپنے بچوں کو صرف اسکول ڈریس میں ہی اسکول بھیجیں۔ جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی والدین اپنے بچوں کو مذہبی کپڑوں میں اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بچے یونیفارم میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسکولوں میں یونیفارم اس لیے نافذ کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امیر غریب کو لے کر احساس کمتری کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ یاد رہے دوستوں کہ بھارت کے تعلیمی اداروں میں مذہبی لباس کا معاملہ کرناٹک کے ایک کالج سے شروع ہوا جو آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ حالات بے قابو ہوئے تو ریاست کے اسکول اور کالجز بند کرنے پڑے۔ اس کے بعد یہ معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ تک جا پہنچا اور عدالت نے حکم آنے تک تعلیمی اداروں میں کسی بھی قسم کی مذہبی شناخت والے لباس پہننے پر پابندی لگا دی۔ صحت پانے کے چکر میں روزمرہ معمولات انجام دیتے بہت سے لوگ ایسے عمل بھی اپنا لیتے ہیں جو فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ مثلاً کئی مرد و زن ناشتہ یا دوپہر کا کھانا یہ سوچ کر نہیں کھاتے کہ وہ اگلے وقت میں کھا لیں گے۔ ایسے لوگ وزن کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، مگر اس میں خرابی یہ ہے کہ غذا نہ ملے تو نہ صرف ہماری بھوک بڑھتی ہے بلکہ ہمارا جسم بے چینی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ناشتہ کیجیے اور دوپہر کا کھانا کھائیے۔ یوں رات کو آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے کہ پلیٹ سالن سے بھر لیں یا 2 چپاتیاں زیادہ کھا لیں۔
ہمارے ہاں بوتل والا پانی پینے کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نلکے کے پانی کو جراثیم آلودہ یا گندا سمجھا جاتا ہے۔ مگر بوتل والے پانی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں فلورائڈ موجود نہیں ہوتا۔ یہ قدرتی نمک ہمارے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی باعث ماہرین طب اب مشورہ دیتے ہیں کہ واٹر فلٹر سے نکلا پانی پئیں۔ فلٹر پانی کو تمام جراثیم اور آلودگی سے پاک کر دیتا ہے۔ آج خصوصاً تعلیم یافتہ خواتین اور حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فارمی غذاؤں میں غذائیت، وٹامن اور معدنیات نہیں ہوتی، سو وہ ملٹی وٹامن گولی تقریباً روزانہ کھا کر مطلوبہ غذائیت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جدید تحقیق انکشاف کر چکی ہے کہ وٹامن والی گولیوں کا خصوصاً روزانہ استعمال نقصان دہ بھی بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسانی بدن میں بعض وٹامن یا معدنیات کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں تو وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وٹامن سی کی سطح بڑھ جائے تو وہ معدے کا نظام تہو بالا کر ڈالتا ہے۔ وٹامن بی کی زیادتی سے ہمارے اعصاب پر برا اثر پڑتا ہے۔ درج بالا خرابیوں کے کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور غلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی، اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آ جاتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام نے 5G ٹیکنالوجی کو متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملک بھر میں ڈیجیٹلائزیشن کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے اور 5G جیسی مستقبل کی ضروریات کے لیے گہرے فائبرائزیشن کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام 5G کو متعارف کروایا جائے گا، جس کی سرمایہ کاری میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان ٹیلی کام انڈسٹری کی مارکیٹ کا سائز غیر ملکی سرمایہ کاری میں 1 ارب 2 کروڑ ڈالر اضافے کے بعد 16 ارب 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں 10,000 کلومیٹر سے زائد آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جائے گی جو 1,175 قصبوں اور یونین کونسلوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرے گی۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال انسان نما روبوٹ کا پروٹوٹائپ ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں جسے ٹیسلا بوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیسلا کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روبوٹ کو خطرناک ترین کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روبوٹ کا قد 5 فٹ 8 انچ اور وزن 56 کلو گرام ہوگا۔ یہ روبوٹ مختلف کام جیسے گاڑیوں میں بوٹ لگانے یا دکانوں سے سامان خرید کر لانے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ روبوٹ لیبر کی کمی سے پیدا ہونے والے خلا کو بھر سکے گا، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نئی مشین بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی یہ ٹیسلا کی خود کار ڈرائیونگ والی گاڑیوں کے منصوبے کا حصہ ہے، اور اس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والی کمپیوٹر چپ اور نیویگیشن سسٹم 8 کیمروں کے ساتھ نصب ہوگا۔ بچوں کی پرورش اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں والد کا کردار ایک خاموش اور بے عمل شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ایسا نہیں، اور والد کا بیٹیوں پر اثر ہمارے سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ابتدائی عمر سے ہی والد اور بیٹی کے درمیان ایک اہم بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ بچیاں اپنے باپ کو پرورش، نگہداشت، تحفظ، محبت اور باہمی احترام کا اہم مرکز سمجھتی ہیں۔
اسی لیے والد بچیوں کو نئی دنیا سے آگاہ کرنے اور ان کو سمجھ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچیاں اسکول جانے لگیں تو ان کی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی صحت کے متعلق والد کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ والد کا رویہ بیٹیوں کی زندگی اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ نوعمر لڑکیاں اپنے والد کی آغوش اور گرم جوشی کے رویے سے روزمرہ زندگی کے مسائل جھیلنے اور تناؤ سے باہر نکلنے میں زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے احساسات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی اہل ہو جاتی ہیں، جبکہ والد کی شفقت بچیوں میں غربت کا احساس بھی کم کر دیتی ہیں۔ جو بچیاں والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد مضبوط اعصاب کی ماں ثابت ہوتی ہیں۔ جرنل آف نارتھ امریکن سائیکالوجی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق 9 عمری سے نوجوانی تک کے سفر میں بھی والد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر باپ محبت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکیوں کی خود اعتمادی آسمانوں پر ہوتی ہے اور شدید مسائل میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہتی ہیں۔ باپ کا کردار لڑکیوں کی کالج اور اس سے اوپر کی سطح کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی خود مختار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس موقع پر والد کا مشاورتی کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ والد گھر میں خاموش کردار ادا کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔